ایک عورت آئی بدھا کے پاس اپنے ایک ننھے بچے کی لاش لے کے، ڈیڈ باڈی لا کے، تو بدھا کے سامنے لا کے کہا کہ بدھا تم نروان پا چکے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بچہ دیا خدا نے اور یہ مجھ سے لے لیا، یہ مجھے واپس چاہیے۔ بدھا نے کہا اچھا اس کا کچھ کرتے ہیں، موت کا حل نکالتے ہیں، اس کو تم رکھو اور تم نا ایک رائی کا دانہ یعنی مسٹرڈ سیڈ جو ہے، یہ سرسوں کا دانہ، یہ لے کے آؤ، لانا اس گھر سے ہے جہاں کبھی موت نہ آئے۔ اچھا گو کہ یہ ہے نہیں، لیکن لگتا یہ بالی ووڈ تھرلر ہی ہے۔ اور یہی وہ گوتمی ہے جو بعد میں گوتم بدھ جو ہیں ان کے نام کا حصہ بنتا ہے، اور سدھارتھ کہیں جواد جس شخصیت کو ہم آج گوتم بدھ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اصل نام جو ہے 29 سال کی عمر تک بدھا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ چننا جو ہے وہ ان کا رتھ بان تھا جو رتھ چلاتا تھا، اس کے ساتھ جب وہ نکلے تمام انتظامات کے بعد بھی، وہ چننا سے پوچھا بدھا نے کہ یہ شخص یہ اس طرح کیوں چل رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہے کہ جی یہ وہ 4 پوائنٹس تھے جنہوں نے بدھا کے اندر جو ہے وہ ایک اور طرح کی کلبلی مچائی۔ اس بات کے اوپر جو ساتھی سادھو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم تو ڈھونگ رچا رہے ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ وہ ان کو چھوڑ کے ان سے الگ ہو گئے۔ اسی رات کو جو ہے وہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جی مجھے نروان مل گیا۔ اسی پہ تو وہ ڈاکٹر اسرار نے حوالہ دیا ہے کہ شاید بدھا اپنے زمانے کے نبی تھے۔ سوچیں آپ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں نہ بھوک ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بوڑھا ہے اور نہ ہی کسی کو موت آتی ہے۔ آپ کے ارد گرد صرف خوبصورت لوگ ہیں، نعمتیں ہیں، رقص ہے، عیاشی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کائنات بس اتنی سی ہے۔ لیکن پھر ایک دن آپ کے سامنے ایک ایسا سچ آتا ہے جو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی بالی ووڈ فلم کا اسکرپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے گوتم بدھ کی، جس کو لوگ صرف بدھا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ گوتم بدھا کیسے بنا، جانیں گے آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ میں ہوں جواد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان رضا۔ ویلکم عثمان۔ تھینک یو۔ عثمان، بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ بدھا کون تھا اور ان کی پیدائش کس طرح کے حالات اور کس طرح کے گھر میں ہوئی؟ جواد جس شخصیت کو ہم آج گوتم بدھ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اصل نام جو ہے وہ سدھارتھ تھا۔ وہ پھر گوتم اور بدھ یا بدھا کیسے ہوئے یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تاریخ دانوں کے مطابق تقریباً 563 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہوئی، موجودہ نیپال میں۔ لمبینی ایک جگہ ہے نیپال میں، وہاں پہ وہ پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں یہاں پہ جو ریاست تھی، اس ریاست کا نام تھا کپل وستو یا کپلا وستو۔ وہ پروننسیشن، چونکہ اتنے وقت کے بعد بہت ساری چیزوں میں ہمیں پروننسیشن کا فرق پڑتا جاتا ہے، تلفظ پوری طرح سے نہیں ہم ادا کر پاتے۔ پیدائش ان کی ہوئی کپلا وستو یا کپل وستو کے جو حکمران تھے ان کے گھر میں۔ سو ہی واز بورن اے پرنس۔ ان کے فادر کا نام جو ہے وہ شدھودھنا یا شدھودھن تھا، اور وہ نا کوئی مغل شہنشاہوں کی طرح کے بادشاہ نہیں تھے، یا جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی رومن امپائر کے جو کنگز ہیں، ایمپررز ہیں، اس طرح کی وہ نہیں تھے۔ اس زمانے میں اس خطے کے اندر بادشاہت کا کانسیپٹ ایسا نہیں تھا۔ یہاں پہ قبیلے کا سردار جو ہے وہ حکمران ہوتا تھا، لیکن اس کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں کافی ساری، اور وہ کوئی اتنی شان و شوکت کے ساتھ یا کوئی بہت بڑی ریاست میں نہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو ہے وہ سردار ہوتے تھے، اور وہ سرداری حکمران کہلاتے تھے۔ شدھودھن جو ہے وہ شاکیہ قبیلے کے سردار تھے اور اس علاقے کے حکمران تھے، اور جو مدر تھیں بدھا کی ان کا نام تھا مایا۔ انہیں آج جو ہے وہ ملکہ مہا مایا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جواد بدھا کی مدر جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے بدھا کی پیدائش کے 7 دن بعد، جو تاریخ میں ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق وہ 7ویں دن کے آس پاس۔ تو ان کی پرورش پھر کیسے ہوئی؟ جواد بدھا کی پرورش جو ہے وہ ان کی خالہ نے کی تھی۔ وہ بدھا کی خالہ بھی تھیں اور سوتیلی ماں تھیں، یعنی شدھودھن کی 2 شادیاں تھیں، اور قوی امکان یہ ہے کہ شاید ایک ہی وقت میں ان کی 2 شادیاں تھیں، کیونکہ اگر 7 دن کے فوراً بعد، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی. لیکن اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اس زمانے میں اس خطے میں سب کانٹیننٹ میں پولی گیمی جو ہے وہ عام تھی, رائج تھی. یہ بعد میں ہوا کہ جی بہت سے مذاہب جو ہیں انہوں نے اس پہ وہ کر دیا کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی. وہاں تک پولی گیمی موجود تھی. بدھا کی خالہ یعنی ان کی سوتیلی ماں جنہوں نے ان کی پرورش کی مدر کے طور پہ, ان کا نام ہے پرجاپتی گوتمی, اور یہی وہ گوتمی ہے جو بعد میں گوتم بدھ جو ہیں ان کے نام کا حصہ بنتا ہے, اور سدھارتھ کہیں دور چلا جاتا ہے. سدھارتھ گوتم جو ہے پہلے وہ سدھارتھ گوتمی ہی کہلانا شروع کیا انہوں نے. اور اس سے ایک اور بات بھی ہمیں نظر آتی ہے جواد, کہ اس زمانے میں معاشرہ جو ہے وہ اتنا براڈ مائنڈیڈ یا اس طرح کی چیزیں اس میں ضرور موجود تھیں کہ مدر کا ٹائٹل جو ہے وہ بھی بچہ جو ہے وہ کیری کر سکتا تھا یا لے سکتا تھا یا دیا جاتا تھا اس کو. سو پرنس پیدا ہوئے, مدر چل بسیں, اور جو سوتیلی ماں ہیں جو خالہ ہیں انہوں نے پرورش کی اور اپنے بچے کی طرح کی. ہم پرجاپتی گوتمی جو ہیں ان کے بارے میں کچھ اور تفصیلات پہ آگے چل کے بات کریں گے, لیکن ابھی جو ہے وہ یہاں پہ ان کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی کہانی میں موڑ آتا ہے. شدودن جو کہ بدھا کے فادر تھے, وہ چونکہ اس علاقے کے حکمران تھے, تو اس زمانے کے جو مشہور دانشور اور نجومی تھے, خاص طور پہ اسیتا, انہوں نے یہ بات بتائی شدودن کو کہ یہ بچہ جو ہے اس کے جسم پہ کچھ نشانات ہیں جن کو دیکھ کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یا تو یہ بہت بڑا بادشاہ بنے گا, یا پھر یہ سنیاس لے لے گا اور ایک ایسا جوگی بنے گا کہ جس کے سامنے کئی بادشاہ جو ہیں وہ اپنا سر جھکائیں گے. اب جو شدودن اس لمحے میں انہیں یہ لگا کہ یار میں ایک سردار ہوں قبیلے کا, میں ایک بادشاہ ہوں, میں حکمران ہوں, میں اسے جوگی بنتا نہیں دیکھ سکتا کہ سنیاس لیا ہوا ہے, جنگلوں میں نکل گیا ہے اور آرام دہ زندگی نہیں گزار رہا. تو انہوں نے یہ کیا کہ جی سنیاس لینے کے لیے دکھ, غم, تکلیف دیکھنی ہوتی ہے. تو وہ ایک ایسی دیوار اس کے ارد گرد کھڑی کر دی اس بچے کے, جس کے اندر صرف خوشیاں تھیں, صرف جوانی تھی, کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی تکلیف نہیں تھی, موت نہیں تھی, خوبصورتی تھی, موسیقی تھی, پھول پودے پتے, اس طرح کی چیزوں سے اس کو بالکل جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا کہ وہ محل ایک خاص جو ہے اس کے اندر رہے, وہاں سے باہر نہ نکل سکے. دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں تکلیف ہے, دکھ ہے, بیماری ہے, موت ہے, اس کو نہ دیکھ سکے. اور یہ وہی دور ہے جب شرمن تحریک بھی شروع ہو چکی ہے, لوگوں نے سنیاس لینا شروع کر دیا تھا. بالکل جواد, یہ ہم پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں یہ بات ہم نے کی تھی کہ وہ شرمن تحریک ہے, اور لوگ جو ہے وہ جو انیکوالٹی تھی جو ڈیولپ ہو رہی تھی معاشرے کے اندر, اس میں وہ حقیقت کی تلاش میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ اس طرف نکل پڑے تھے کہ ہم جائیں جنگلوں میں, دنیا سے کٹیں, دنیا داری کو چھوڑیں, اور چھوڑ کے ہم دیکھیں کہ ہمارا جو کریٹر ہے وہ کون ہے, ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہم تلاش کریں کہ ہماری حقیقت کیا ہے. تو وہ جو ایک تھی نا اس طرح کی ایک کیمپین سافٹلی وہ چل رہی تھی معاشرے کے اندر, اور اس پہ بھی وہ پھر جب آپ حکمران ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں, یہ باہر ہو رہا ہے یہ سب. اور یہ جو میرے نجومی یا دانشور جو بات مجھے بتا رہے ہیں, اس بات کے تحت ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایسی انسیڈنٹ سے, کسی ایسی چیز سے انسپائر ہو جائے. آلدو اس کے پاس ہر سہولت ہوگی, بینگ سن آف اے کنگ, بینگ اے پرنس, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے 3 محل بنوائے الگ الگ, تینوں موسموں کے لیے. 3 موسم کیسے؟ ایک سردی, ایک گرمی, اور ایک برسات کا جو مونسون کا موسم یہاں پہ بڑے اس سے آتا ہے شان و شوکت کے ساتھ, 2-3-4 مہینے کے لیے. اور آپ دیکھیں نا ذرا, نیپال اور وہ والا ایریا ہے جو مونسون کی ہواؤں کے بھی اس زون کے قریب ہے. اور ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے بعد والے پیچ میں 1000 سال کے, یہاں سے بہت ساری مائگریشنز ہو کے چیزیں ویسے بھی اس طرف کوئی آبادیاں جو ہیں وہ موو کر چکی تھیں. تو یہ 3 موسم کہ جی برسات اور گرمی اور سردی کے لیے, کہ گرمی میں یقیناً وہ کوئی ایسا بلند مقام ہوگا, کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ گرمی نہ پہنچتی ہو, جہاں پہ درجہ حرارت بہتر ہو, کوئی پہاڑی علاقہ اس طرح کا ہوگا جہاں پہ موسم معتدل رہتا ہو. اور اسی طرح سردیوں کی مناسبت سے بھی انتظام کیا. تو وہ ریسورسز کی بات ہے, تو مقصد صرف ایک ہی تھا اس کے پیچھے کہ بھائی دنیا کی کوئی تکلیف جو ہے وہ اس بچے تک نہیں پہنچنی چاہیے. اور یہ جو پیکنگ لگائی اس بچے کے ارد گرد, اس کے اندر ہی وہ پلنا شروع ہوئے بدھا. لیکن ایک ہوتا نا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ میں اسی زون میں رہتا ہوں, میں اس سے باہر کیوں نہیں نکلتا. اور یہی کیوریوسٹی یا یہی جو عمل ہے یہ آگے چل کے ان کو باہر نکالنے کا باعث بھی بنا. اب وہ جو محلات تھے جن میں شہزادہ صاحب رہتے تھے, موو کرتے تھے, وہ ان کے اندر کچھ قوانین تھے بڑے سخت قسم کے. جی نمبر 1 کہ یہاں پہ کوئی بوڑھا ایک خاص عمر سے زیادہ کا بندہ داخل نہیں ہو سکتا, کوئی بندہ جو تکلیف میں مبتلا ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا, کوئی کمزور, لاغر
کسی طرح کی ویکنس جو ہے جو ہیومن لائف کے ساتھ جڑی کمزوریاں ہیں ان میں سے کوئی کمزوری جو ہے وہ اس کی نظر سے نہیں گزرنی چاہیے. اسی طرح اس بچے کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اس کی نیوٹریشن کا یا اس کے دیکھ بھال کا بھی انتظام اتنا ہی کڑا تھا کہ بس یہ دکھ تکلیف بیماری یہ ایسی کسی چیز سے اس کا تعارف نہ ہونے پائے. پری ایمپٹیو ساری چیزیں کی جا رہی تھیں. اور 16 برس کی عمر میں اس کی شادی بھی کر دی گئی کہ جی یہ جو ہے وہ جیسے ہی سن بلوغت کو پہنچیں ان کی شادی کر دی جائے. اور ان کو تو یشودرا نامی ایک خاتون جو ہیں ان سے ان کی 16 برس کی عمر میں شادی ہوئی. پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا اس وائف سے, اس کا نام تھا راہول. اب 29 سال کی عمر تک بدھا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان بوڑھا بھی ہوتا ہے. ایک نیچرل فینومینا دیکھا گروتھ کا کہ پھول پودے پتے درخت یہ اگتے ہیں بڑے ہوتے ہیں محل میں, لیکن یہ کانسیپٹ نہیں پتا تھا بدھا کو, سدھارتھ کو, کہ بڑھاپا بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک ڈکلائن کا ٹائم بھی آتا ہے جوانی کے بعد. 29 سال تک شدھودن جو ہے وہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہا. اور ایک ایسا بچہ جس نے آگے چل کے دنیا کی تاریخ میں نام بنایا, جغرافیہ بدلا, مزاج بدلا, مذہب بدلا, عقائد بدلے, وہ 29 سال تک ان میں سے کسی چیز سے سرے سے متعارف ہی نہیں تھا, ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر تھا. صحیح. اچھا گو کہ یہ ہے نہیں لیکن لگتا ہے یہ بالی ووڈ تھرلر ہی ہے. تو 29 سال تک ان کو کسی چیز کا نہیں پتا تھا, تو پھر یہ سچ سامنے کیسے آیا؟ جواد ایک دن اسی طرح وہی کہ خیال پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. بدھا کو, سدھارتھ کو یہ خیال آیا کہ اس محل کی دیواروں کے باہر, اس دنیا کے باہر کیا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے, مجھے لے کے چلا جائے. یہ ضد کی تو راجا نے جو ہے وہ فوری طور پہ شہر کی صفائی کروائی گئی, بڑی انتظامات کیے گئے اس بات کے لیے کہ جہاں سے گزرنا ہے رتھ کے اوپر بیٹھ کے سدھارتھ نے, وہ جگہیں صاف ستھری ہونی چاہیے, گوتم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ قدرت نے شاید کو اور جو ہے وہ سوچ رکھا تھا, کسی اور طرح سے اس کہانی کو آگے بڑھنا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ چننا جو ہے وہ ان کا رتھ بان تھا جو رتھ چلاتا تھا. اس کے ساتھ جب وہ نکلے تمام انتظامات کے بعد بھی بدھا, تو وہ فیمس 4 سائٹس جنہیں کہا جاتا ہے, 4 وہ نظارے یا 4 وہ منظر جو ان کی نظر سے گزرے سٹیپ بائی سٹیپ. اتفاق رہا ہوگا کہ سارے انتظامات مکمل ہیں, صفائیاں ہوئی ہیں, لوگوں کو روکا گیا ہے, کہیں سے ایک بوڑھا جھکا ہوا شخص جو ہے وہ گزرتا بدھا کو نظر آیا. تو چننا سے پوچھا بدھا نے کہ یہ شخص یہ اس طرح کیوں چل رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہے. تو اب چننا پہ بھی پابندی تو تھی, لیکن وہ جب پش کر کے پوچھا بدھا نے تو چننا نے کہا کہ حضور یہ بڑھاپا ہے, یہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے. ایک خاص عمر کے بعد انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, یہ بس وہ والا اس کنڈیشن میں ہے اس وقت. وہ سوچ میں پڑ گئے بدھا. پھر دوسری جو سائٹ ہے, دوسرا جو منظر ہے وہ یہ کہ انہوں نے نا ایک شخص کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے دیکھا. وہ اپنی تکلیف میں کہیں گھر سے نکل آیا یا کس طرح سے وہ بھی اچانک ایک منظر اور نظر آیا جس میں ایک شخص بہت تکلیف میں تڑپ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے, یہ تو کرب میں لگ رہا ہے مجھے, یا یہ کیا کیفیت ہے. تو چننا نے کہا کہ علی جا یہ شخص بیمار ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے یہ کراہ رہا ہے یا چلا رہا ہے. بدھا نے کہا بیماری؟ تو چننا نے کہا کہ جی وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خرابی ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے, اس کو بیماری کہا جاتا ہے. اسی طرح پھر ایک تیسری جو سائٹ ہے یا تیسرا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک جگہ کوئی موت ہو گئی اچانک اور اس کے اوپر فیملی جو ہے وہ رو رہی ہے. تو وہاں پوچھا چننا سے بدھا نے کہ یہ خاموش لیٹا ہوا شخص, اس پہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ تو چننا نے کہا کہ یہ موت ہے, یہ شخص مر گیا ہے اور اب جو ہے وہ لوگ اس کے جانے کے غم میں, اس کی تکلیف میں یہ رو رہے ہیں کہ یہ چلا گیا ہم سے دور, یہ اب نہیں آئے گا کبھی بھی واپس. تو یہ پہلا تعارف تھا بڑھاپے سے, بیماری سے اور موت سے. اور چوتھی جو سائٹ ہے یا چوتھا منظر وہ تھا کہ ایک اور جگہ پہ ایک جوگی کو, سنیاسی کو انہوں نے بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ لوگ جو سنیاس کی طرف نکل گئے تھے یا جوگی بن گئے تھے, وہ کسی جگہ بیٹھا کوئی جوگی سنیاس میں ڈوبا ہوا, وہ کسی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے چہرے پہ جو اطمینان دیکھا, وہ دیکھ کے پوچھا یہ شخص اس طرح کیوں بیٹھا ہوا. تو اس پہ چننا نے بتایا کہ جی یہ اس نے سنیاس لے لی ہے, یہ جوگی ہے, یہ حقیقت کی تلاش میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا اس کے چہرے پہ اتنا سکون کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پھر جوگ کی جو کیفیت ہے اس کو تو یہی ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ 4 جو 4 فیمس سائٹس ہیں بدھزم کے اندر بھی یہ ان کا تذکرہ آتا ہے کہ جی یہ وہ 4 پوائنٹس تھے جنہوں نے بدھا کے اندر جو ہے وہ ایک اور طرح کی کلبلی مچائی. وہ پریشان
ایک انسان جس نے ساری زندگی ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ جوگ دیکھا تھا، نہ موت دیکھی، نہ بیماری دیکھی، نہ بڑھاپا دیکھا، اس کو اچانک یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں نظر آ گئیں. تو وہ اس ادھیڑ بن میں کہ حقیقت کیا ہے، یہ تو جھوٹ تھا سب جس میں میں جی رہا تھا، میرے سے حقیقت کو چھپائے رکھا، وہ ایک عجیب و غریب بھی ایموشنل کیفیت رہی ہوگی، لائف آلٹرنگ ایکسپیرینس ہے obvious. تو بدھا اسی رات خاموشی سے اپنی بیوی بچوں کو اس محل کو چھوڑ کے اپنے پسندیدہ گھوڑا جو تھا نا، اس کا نام تھا کنتھک، اس کو لے کے وہ وہاں سے بھاگ نکلے، وہی سنیاس کی تلاش میں، جوگ کی تلاش میں، کہ میں اب حقیقت کو ڈھونڈ کے پلٹوں گا، یا میں ڈھونڈوں گا تو پاؤں گا کہ اصل کیا ہے. اچھا، محل سے نکلنے کے بعد تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ وہ کس سمت گئے؟ کیونکہ یہ تو وہی دور ہے جس میں اس کو انٹلیکچوئل ایج بھی کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے فلسفے، بہت سارے نئے نظریات جنم بھی لے رہے تھے. جو بالکل اس وقت نئے نئے فلسفے جنم لے رہے تھے اس پوری ویلی میں، جو سب کانٹیننٹ ہے سارے کے سارے میں. تو وہاں سے قریب ترین جو بڑا شہر یا بڑی ریاست تھی، اس کا راستہ پوچھتے یا جانتے بوجھتے، جس طرح بھی پہلے سے علم رہا ہو یا وہاں سے پوچھ کے کسی سے، وہ مگدھ پہنچے، جو آج کا بہار ہے، جس کا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا کہ 2 ہی بڑی ریاستیں تھیں، گندھارا اور مگدھ. تو مگدھ پہنچے اور وہاں پہنچ کے انہوں نے مختلف علوم جو ہیں وہ سیکھنے شروع کیے نئے سرے سے. جیسے انہوں نے الارا کلاما سے یوگا اور دھیان سیکھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ سکون نہ محسوس کر پائے کہ دی کنسنٹریشن اور یوگا اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان کے بعد بھی کہ نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، وہ کیسے ہوگی. اور پھر انہوں نے کچھ 5 اور سادھوؤں کے ساتھ ریاضت کرنی شروع کی، جنگلوں میں چلے گئے ان کے ساتھ، اور وہاں جا کے وہ باقاعدہ جو سنیاس ہوتا ہے کہ جی بھوک رکھنی ہے اور کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، کہ مجھے جو ہے وہ حقیقت تلاش کر کے رہنا. یہ تھا ایک انتہا پسندی کا راستہ، کہ فاقہ کشی بھی ویسی فاقہ کشی نہیں کہ تھوڑی بہت خوراک. کہا جاتا ہے کہ کچھ سٹیجز پہ تو وہ 24 گھنٹے میں ایک چاول کا دانہ جو ہے وہ یہاں تک کا فاقہ کیا. وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو بدھا کی اس زمانے کی مورتیاں ہیں، ان میں وہ بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح نظر آتے ہیں. تو یہ اس میں پھر انہوں نے ایک لمبا عرصہ اس سارے پروسیس میں گزارا، کنسنٹریشن اور جو ہے وہ جوگ کا ایک وہ والا روپ جو ایکسٹریم پہ تھا، کہ لیٹس سی کہ اگر ایکسٹریم کو چھو کے، کمزوری کو، بھوک کو، نکاہت کو، ان تمام مشکلات کو اپنے اوپر طاری کر کے، اور جو سہولتیں یا جو آسائشیں زندگی میں مجھے پہلے ملی ہیں یا جن لوگوں کے پاس ہیں، ہیو اور ہیو ناٹس کی یہ جو لڑائی ہے، اس میں نے ایک ایکسٹریم دیکھا ہے، اب میں دوسرے ایکسٹریم پہ جا کے دیکھتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس اسپیکٹرم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. صحیح. تو یہ پھر ایک پیک تھی ان کی بھوک، یا اس کو کیا کہنا چاہیے، فاقہ کشی کی. تو یہ طلسم کب ٹوٹا، کب پتہ چلا کہ یہ بھی سچ کا راستہ نہیں ہے؟ جواد، ان کے ساتھ جو 5 سادھو ساتھی تھے جن کے ساتھ وہ اس مشن پہ تلاش میں نکلے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ندی یا ایک واٹر چینل کے کنارے کہیں بیٹھ کے یہ ریاضت کرنے میں مصروف تھے بدھا. تو وہ ویکنس اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب وہ ندی میں گرنے لگے اپنی کمزوری کی وجہ سے لڑک کے، تو اس لمحے میں یہ خیال اترا ان کے دل میں کہ یہ درست نہیں ہے. کمزور جسم کے ساتھ ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ذہن کے ساتھ حقیقت تلاش کی نہیں جا سکتی. تو وہ پھر اپنا جو ہے نا وہ درمیانی راستہ میانہ روی کا جو ہے اس طرف کو خود کو انہوں نے مولڈ کرنا شروع کیا، کہ ضرورت کے مطابق کھانا شروع کیا، کو اپنی انرجی واپس لانے کے لیے. اس بات کے اوپر جو ساتھی سادھو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تو ڈھونگ رچا رہے ہو، کہ یہ کیا بات ہوئی، تلاش سے پہلے ہی زندگی جائے تو جائے، یا اس طرح کی گفتگو ان کے درمیان رہی ہوگی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کو چھوڑ کے ان سے الگ ہو گئے. جب ساتھی سادھو چھوڑ کے چلے گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہار کے جنگلوں میں ایک جگہ گئے، اور وہاں ایک پیپل کے درخت کے نیچے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ مراقبہ اپنا شروع کیا، یا وہ ریاضت شروع کی، حقیقت کی تلاش کی. لیکن اب ایک چیز جو ہے وہ کسی حد تک عیاں ہو چکی تھی کہ یہ جو بالکل بھوک اور فاقہ کشی ہے نا، یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. تو ضروری انرجی کے لیے فوڈ چاہیے ہوتا ہے تھوڑا بہت. تو وہ اس کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے مراقبہ کرنا شروع کیا. اب ایک اور جو کہانی اس سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں قریب سے ایک واٹر چینل بھی گزرتا تھا، ندی وہاں پہ بھی تھی، کوئی دریا تھا. اچھا، اب جواد وہ جو درخت کا تذکرہ ہے کہ جی پیپل، وہ پیپل بنیان ٹری لکھا جاتا ہے انگریزی میں، تو وہ برگد کا پیڑ، کچھ جگہوں پہ وہ برگد کا تذکرہ ہے، کچھ جگہوں پہ پیپل کا پیڑ بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ چونکہ مور اور لیس فیملی ایک ہی ہے، تو آج سے اگر 2500-2600 سال پیچھے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ برگد سے ملتا جلتا ہو. بلکہ وہ ایک بات جو ہم سننے کو ملتی ہے عام طور پہ کہ سدھارتھ کو یہی غم تھا
کہ برگد پیڑ کیوں. تو وہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پیڑ برگد کا تھا یا کہیں پہ تذکرہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ پیپل کا تھا. باہر کیا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے. اس علاقے کے قریب جہاں بدھا درخت کے نیچے بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، اس کے قریب کسی بستی میں، کسی علاقے میں ایک خاتون رہتی تھی، ویلدی خاتون، ایک امیر عورت تھی. نام تھا اس عورت کا سجاتا. تو سجاتا نے یہ منت مانی کہ اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں برگد کا جو پیڑ ہے نا اس کو چڑھاوا چڑھاؤں گی. اس کی کوئی اس وقت کوئی ریلیجس ویلیو ہوگی اس بات کی. تو اللہ نے اس کو بیٹا دیا. اس پہ اس نے یہ کیا کہ جی کہا جاتا ہے کہ جو سب سے اچھی مہنگی گائے کا دودھ، اور اس دودھ سے انہوں نے چاول ڈال کے، یعنی آج کی ڈیفینیشن کے مطابق اسے کھیر ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ آتا تذکرہ یہ ہے کہ جی چاول، اور لوکل پروڈکشن چاول کی بھی تھی اور گائے کی بھی ہم نے بات کی کہ گائے کی بڑی امپورٹنس تھی. تو دودھ اور چاول جو ہے ان کو مکس کر کے ایک ڈش تیار کی اور اسے ایک گولڈن باؤل میں لے کے پیش کرنا تھا، چڑھاوا چڑھانا تھا برگد کے پیڑ کو. تو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ حقیقت کی تلاش میں بیٹھا ہے جو تقریباً فاقے پہ ہے، تو اس کو جا کے یہ آپ پیش کریں، ہو سکتا ہے وہ یہ آفرنگ لے لے. تو وہ بدھا کے پاس لے کے گئیں اور کہا کہ یہ میں نے منت مانی تھی، تو جو سب کو دینے والا ہے اس کے سامنے میں نے یہ کہا تھا، میں نے پرومس کیا تھا کہ میں یہ پیش کروں گی، تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اسے اگر قبول کر لیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں واقعات، جو پہلے والا واقعہ تھا جس میں سادھو ساتھی چھوڑ کے چلے گئے، وہ اور یہ واقعہ ایک ہی ہو، اور یہ دو الگ الگ واقعات کے طور پہ بھی پیش کیے گئے ہیں. باہر کیف یا اس لمحے میں یا پچھلے لمحے کی بنیاد پہ، اس ریئلائزیشن کی بنیاد پہ کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، بدھا نے وہ کھیر یا وہ بول آف رائس جو ہے ود ملک وہ کھایا، اور جو قریب سے گزرتی ہوئی ندی تھی اس میں شاور لیا، خود کو فریشن اپ کیا، باڈی کو دھویا اور خوراک بھی لی. اور ایک اور تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس باؤل کو اگر پانی میں چھوڑوں اور یہ پانی کے واٹر فلو کے اگینسٹ بہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نروان مل گیا، مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا، قبولیت ہو گئی میری. تو یہ بھی روایت آتی ہے. اور دوسرا یہ آتا ہے کہ جی اسی رات جب انہوں نے خود کو شاور لے کے کلین کر کے دنیاوی طور پہ، یعنی وہ ایک مڈل وے میں آئے کہ بالکل بیٹھے رہنا اور صفائی کا خیال نہ کرنا، یا اسی کنسنٹریشن کے چکر میں خوراک کا خیال نہ کرنا، دنیاوی جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. تو جیسے وہ بیلنس کریٹ کیا، اسی رات کو جو ہے وہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جی مجھے نروان مل گیا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے سجاتا کا رائس بول، یہ بڑا جو ہے وہ سگنیفیکنس رکھتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو بدھزم کے فالوورز ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اور طرح سے انٹرپریٹ کریں، یا ان کے اپنے جو ہے ریلیجس پراسپیکٹ اس کے اندر یہ اور طرح سے یہ بات آئی ہو. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہسٹری کی، جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، ریلیجس ایموشن کے بغیر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو، لیکن یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اور پھر جواد ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس زمانے میں بہت ساری تاریخ، خاص طور پہ یہ والا جو ٹائم پیریڈ تھا نا بدھا کا، تعلیمات سے پہلے کا، اس کے بارے میں کوئی بہت کلیئرٹی سے ریکڈز ملتے نہیں ہیں کہ جی کیا کیا رہا ان کے ساتھ. تعلیمات کے بعد کا جو پیچ ہے، جو سرمنز تھے، جو لیکچرز تھے، یا جو انہوں نے آگے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، وہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ملتی ہیں. اس میں میانہ روی ہے، اس میں یہ جیسے یہ سبق تھا کہ میانہ روی ہے، اس میں ایکویلٹی ہے، اس طرح کے جو لیسنز ہیں وہ آگے کیری کرتے ہیں. لیکن یہ جو پچھلی چیزیں تھیں ان کے بارے میں کوئی بہت کلیئرٹی سے ریکڈز موجود نہیں ہیں. اچھا، گوتم بدھ کو جب نروان مل جاتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری ان کے چھوٹے چھوٹے لیسنز پہ مبنی کچھ کہانیاں بھی ہیں، اگر ان کہانیوں پہ آپ روشنی ڈالیں. اچھا جواد، اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ دا اویکنڈ ون یا نروان مل جانا، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ بدھی یا بدھ کہلائے. وہ بدھی سے مراد جو ہم آج بھی کہتے ہیں نا کہ بدھی، میری بدھی میں یہ بات آتی ہے، تو یہ وہ بدھ وہاں سے ہے، عقل سے، کہ جس کو عقل مل چکی ہو، یا جس کے عقل میں یہ بات جا چکی ہو، یا جو وہاں پہنچ چکا ہو. تو وہ جو بدھی لفظ ہے اس سے وہ بدھ کہلائے کہ بدھ، دا اویکنڈ ون، دا ون ہو نوز دا ٹروتھ ناؤ. اچھا، اب یہاں پہ جواد بدھ وہ ہو گئے، بدھی والے، دا اویکنڈ ون، لیکن اس کے بعد بھی وہ ریلکٹنٹ تھے لوگوں کو یہ حقیقت کے بارے میں بتانے سے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید لوگ یہ بات انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں،
یا لوگوں کو یہ بات اس طرح سے وہ ایبزارب نہ کر پائیں. لیکن پھر جو کچھ قریبی ساتھی جو ساتھ جڑتے جا رہے تھے، اس طرح کے واقعات کے بعد کچھ لوگ جن کو اندازہ تھا، جو خود اسی تلاش میں تھے، وہ ساتھ جڑنے لگے. بدھا کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ بدھا اگر آپ کو حقیقت کا پتہ چل گیا، نروان مل گیا ہے، ویکنڈ ون ہے، آپ بدھی مل گئی ہے، آپ بدھا ہو گئے ہیں، تو یہ جو پیغام ہے یا اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ لوگوں کو بھی ٹرانسمٹ کریں. اسی سے تبدیلی آئے گی، اسی سے لوگوں کی زندگی آسان ہوگی. آپ نے دیکھا کہ زندگی میں اتنا بڑا جھوٹ اور سچ کا جو فاصلہ تھا وہ آپ نے اس پورے کو بڑی تکلیفوں میں سے گزر کے آخرکار تلاش کر لیا. تو بدھا جو ہے ان کی ایج جب نروان ملا، کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر تھی 35 سال. یعنی 29 سال کی عمر میں وہ گھر سے نکلے تو 6 سال کے یہ جو مصائب، مشکلات یا فائنڈنگ کا جو پاتھ تھا، اس میں سے گزرتے گزرتے آخرکار یو ہیو فاؤنڈ دا ٹروتھ. تو اب یہ لوگوں تک پہنچائیں. تو پھر انہوں نے پہلا جو اپنا سرمن یا اپنا لیکچر ہے وہ سارناتھ کے مقام پہ دیا. اس کے بعد انہوں نے 4 عظیم سچائیاں یعنی 4 نوبل ٹروتھس پیش کیے. وہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ یہ دکھ ہے اور دکھ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے، کیسے اس میں سے نکلنا گزرنا ہے. اور 8 جو ہے وہ 8 نکاتی انہوں نے پاتھ دیا، 8 فولڈ پیتھ، کہ بھئی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کن کن سٹیپس میں سے گزر کے. تو بنیادی طور پہ کہ جی لائف کی جو سفرنگز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور لائف کی جو مشکلات ہیں یہ کیوں ہیں اور ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے انڈیویجول لائف اس کو آپ امپروو کرتے ہیں تو وہ معاشرے پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. وہ اس طرح سے اس کی لیئرز ہیں. لیکن اصل جو کمال ہے جواد وہ ہے سوشو پولیٹیکل سٹرکچر پورا جو ہے اس کو ہلانا. تو جو اس زمانے میں کاسٹ سسٹم ڈیولپ ہو چکا تھا کہ جس میں براہمن ہے جو سب سے اوپر ہے، پھر کھشتری یا چھتری ہے، اور پھر ویشیا ہے، اور پھر شودر ہے، اس کی نفی بڑی شدت سے کہ اس کی بنیاد پہ کوئی چیز ڈیفائن نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی مگدھ جو ایک بہت بڑی ریاست تھی، اس کے رولر نے اور کوسلا کے راجا نے، ان 2 بڑے بادشاہوں نے ان کی ان تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ریسورسز بھی فراہم کیے. وہ ریسورسز ملٹیپل طریقے کے ہو سکتے ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہو سکتے ہیں، اجازت ہو سکتی ہے خطبہ دینے کی، بات کرنے کی. بس مختصراً یہ کہ وہ جو ایک سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو چکی تھی پچھلے 1000 سال میں، جس میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ ڈکلائن کے بعد، موہنجو داڑو اور ہڑپا کے بعد جب یہ سوسائٹیز بلڈ ہوئیں اور پھر وہ کیسے انحطاط کا شکار ہوئیں، کہ وہ 4 چیزیں جو طے ہوئی تھیں پروفیشن کے طور پہ ان کو لے لیا گیا، پیدائش سے جوڑ دیا گیا کہ جو براہمن پیدا ہوگا وہ براہمن رہے گا، جو شودر پیدا ہوگا وہ شودر رہے گا. کسی کا علمی سطح سے فرق نہیں پڑتا، نہ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں جو نیچے لوگ ہیں. تو وہ جو کاسٹ سسٹم جس کا آج بھی سب کانٹیننٹ کو تانا دیا جاتا ہے، اس کو اس وقت چیلنج کیا بدھا نے. اور وہ جو چیلنج کرنا تھا وہ تھا اصل اسے کیا کہنا چاہیے، انقلاب. کہ جی جو میں نے لرن کیا، وہ سیکھا، وہ یہ کہ میں ایک محل میں بستا شخص نکلا اور پھر میں نے بھوک کاٹ کے بھی دیکھ لیا، لیکن درمیان میں جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کاسٹ سسٹم ہے یہ سپلٹ کریٹ کر رہا ہے. اس سے سفرنگ بڑھ رہی ہے زمانے کی. وہ جو دکھ کی ڈیفینیشن تھی بدھا کی، وہ اس اور پورا مقصد جو ہے اس زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ کیسے گزارنی، کیا کرنا ہے، کاسٹ سسٹم کیوں اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ زندگی جو ہے، یہ اس میں جو دکھ ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یا یہ زندگی ہی ایک دکھ ہے، یہ آپ کا ایک امتحان ہے، یہاں سے گزرنا کیسے ہے. اسی پہ تو ڈاکٹر اسرار نے حوالہ دیا ہے کہ شاید انہوں نے کوٹ کیا ہے اپنے ایک لیکچر کے اندر، ڈاکٹر اسرار احمد نے، کہ بہار کے ایک ریسرچر عالم ہیں 20ویں صدی کے، ان کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی شاید بدھا اپنے زمانے کے نبی تھے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں نے ہر علاقے کو اپنا پیغام دینے کے لیے لوگ بھیجے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ اس علاقے میں نبی کے طور پہ آئے ہوں، کیونکہ تعلیمات ان کی ایسی تھیں. اب وہ تعلیمات بدل کے جس فارم میں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں ان میں ہو سکتا ہے ڈفرینس ہو، لیکن یہ ایک حوالہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ جی جو کپل لفظ ہے، کپل وستو اس علاقے کا، تو وہ کپل والا بنتا ہے ذل کپل، اگر اس کو عربی میں لے کے جائے کہ کپل والا کون ہوگا، وہ ذل کپل کہلائے گا. تو چونکہ پے کا لفظ نہیں ہے عربی میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ فے سے ریپلیس ہو گیا ہو. تو یہ خیال ہے 2-3 حوالوں میں موجود کہ شاید یہ ذل کفل جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے یہ وہ نبی ہی تھے،
کیونکہ ذوالکفل کا تذکرہ موجود ہے، ان کے بارے میں اور کوئی چیز احادیث میں موجود نہیں ہے، قرآن پاک میں حوالہ موجود ہے، اور ارد گرد اور کچھ پتہ نہیں ہے. تو دیر از اے چانس کہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت معاشرے کو چیلنج کرنے کے لیے جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں ان میں اللہ کی طرف سے کوئی پیامبر کے طور پہ بھیجے گئے، یا ایک ایسا شخص جو ریفارمر ضرور تھا، جو ایک پازیٹیو میسج لے کے آیا، جو میانہ روی، ایکویلٹی اور جو لارجسٹ اسے کہنا چاہیے ٹریٹس ہیں ہیومینٹی کے، ان کو ایڈریس کرتا تھا. اور ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ بنتا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سنیاس لیتا ہے، جوگ لیتا ہے، تو وہ اپنی ذات پہ لیتا ہے، انڈیویجول لائف کو سیدھا کرتا ہے، اس کا راستہ تلاش کرتا ہے. لیکن جب وہ جو انہوں نے پاتھ بتایا بدھا نے، اس کے مطابق وہ چیز معاشرے پہ اپلائی ہوگی تو سدھار آئے گا. تو وہ جو چیلنج تھا اصل وہ تھا انقلابی قدم، یا چیلنج جسے کہنا چاہیے معاشرے کو اور پورے سسٹم کو، وہ تھا کاسٹ سسٹم کو چیلنج. صحیح. اس خطے میں اسلام کے آنے سے پہلے کاسٹ سسٹم کا جو سب سے بڑا چیلنج دیکھا اس خطے نے، وہ بدھزم نہیں دیا. اچھا، جو بدھا نے کاسٹ سسٹم کو چیلنج کیا، مطلب کہ کوئی بھی نروان لے سکتا ہے، وہ چاہے کسی بھی گھر میں اس کی یا کسی بھی طبقے میں پیدائش ہوئی ہے، تو کیا وہ نروان عورتوں پر بھی اپلائی ہو رہا تھا؟ اچھا جواد، عورتوں سے پہلے نروان سے مراد ویکنڈ ون، یا وہ بندہ جو جانتا ہے، اس سے پہلے یہ تھا کہ جی براہمن صرف پڑھ سکتے ہیں، براہمن صرف علم حاصل کر سکتے ہیں، اور براہمن جو ہیں وہ چونکہ گاڈ جو ہے، خدا جو ہے، اس کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سپیریئر ہیں، صرف ان تک نروان آئے گا، یا ان کو علم مل سکتا ہے، یا وہ اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اور کسی کو نہ حق حاصل ہے نہ کوئی اس راستے پہ چل سکتا ہے. تو بدھا کا یہ کہنا تھا کہ نروان کوئی بھی لے سکتا ہے، اور وہ مرد بھی ہو، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی معاشرے کے طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا عورتوں کا اس میں شمولیت، یہ اتنی سادہ نہیں ہے. جب نروان مل گیا اور پھر وہ پیغام پہنچانا شروع کیا مگدھ جیسی بڑی ریاست سے، تو وہ آہستہ آہستہ بات پھر کپل وستو بھی پہنچی، جو ان کی اپنی آبائی ریاست تھی. تو جو گوتمی تھیں، ان کی سوتیلی ماں پرجاپتی گوتمی، وہ آئیں ان کے پاس اور کہا کہ جی میں نروان میں بھی لینا چاہتی ہوں، یا ہم خواتین کے طور پہ اس راستے پہ میں بھی نکلنا چاہتی ہوں. تو بدھا نے منع کر دیا. اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہو، یا یہ ہو اندازہ کہ خواتین کی زندگی مختلف ہے، یا یہ شاید افورڈ نہیں کر سکتی، ان کی رسپانسبلٹیز اور طرح کی ہیں، دے ہیو ٹو بی مدرز، دے ہیو ٹو بی وائفز. تو منع کر دیا. لیکن وہ بھی بدھا کی ہی مدر تھیں، جنہوں نے ان کو پال کے بڑا کیا تھا. انہوں نے پھر اس کے اگینسٹ ایک موومنٹ سٹارٹ کی. انہوں نے اپنے ساتھ بہت ساری نوبل جو خواتین تھیں ان کو ساتھ لیا، اپنے سر منڈوائے اور پیدل سفر طے کیا تقریباً 200 میل کا. وہ بڑی مقدس اس ٹریول کو اور اس مقام کو سمجھا جاتا ہے بدھزم کے اندر. اس کے بعد بدھا کو کنونس کرنے کی اس پہ کوشش کی. تو بدھا کے ایک قریبی جو دوست اور ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر یہ کر سکتی ہیں اور انہوں نے یہ ایفرٹ پٹ کی ہے اور یہ بھی انسان ہے، تو ان کو کیوں نہیں. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بدھا نے کہا کہ جی آپ بھی نروان لے سکتی ہیں. اور پھر انہوں نے گوتمی جو تھیں ان کی مدر، انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ ونگ کریٹ کیا جو اس کے اندر تبلیغ کا اور بدھزم کو ایکسپینڈ کرنے میں ان کا بڑا رول رہا. اچھا، بدھا کو نروان ملنے کے بعد بہت ساری کہانیاں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے لیسنز ان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کہانیوں پہ اگر آپ کوئی روشنی ڈالیں تو. جواد، وہ بہت سی جو ہیں روایات، حکایات، یا آپ کہہ لیں کہ وہ اس میں ریلیجس بیک ڈراپ کے ساتھ چیزیں ہیں جن میں اخلاقی درس ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا. وہ پیچھے ہم نے جو بات کی نا کہ جو انقلابی ایفرٹس تھیں، ان میں ایک اور چیز جو انہوں نے کی، بلکہ 2 بڑی چیزیں کی. ایک تو بدھا نے سنسکرت کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے جو مقامی زبان تھی عام آدمی کی، پالی، اس سے ایڈریس کرنا شروع کیا لوگوں کو، اس کو لرن کیا اور اس میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا، جس سے وہ بات جو ہے نا عام آدمی تک پہنچ سکے. اس سے پہلے براہمن جو ہیں انہوں نے اس پہ بھی ایک اجارہ داری بنا رکھی تھی کہ سنسکرت جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ ہم کریں گے، ڈیفائن ہم کریں گے، ایکسپلین ہم کریں گے. دوسرا جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ وہ پیدل ٹریول کرتے تھے. اس کے بعد وہ پیدل سفر کر کے پیغام پہنچانا شروع کیا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ جی لوگوں کے اندر گراؤنڈ رہنے کا ایک چانس جو ہے وہ ملتا تھا. تو وہ ایک 45 سال تک ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے موو کرتا رہا. تو یہ 2 بڑی ایک کہہ لیں کہ جی ڈفرینٹ چیزیں تھیں. 35 سال کی عمر میں ہی گاٹ دا اویکننگ، یا نروان ملا، بدھی ملی اور بدھ بن گئے، اور اس کے بعد پھر 45 سال تک وہ یہ سفر انہوں نے جاری رکھا.
اب آتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے واقعات ہیں. جی بالکل ایسا ہے. جس طرح ایک واقعہ جو سجاتا کا ہم نے جس کا تذکرہ کیا, اسی طرح ایک کیریکٹر جو ہے وہ بدھزم میں یا بدھ میتھولوجی میں ایک کیریکٹر انگولی مالا کے نام سے بہت مشہور ہے. کہا یہ جاتا ہے, یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کم زیادہ ہو گئی ہو تاریخ کے اتنا سارا وقت گزرنے کے بعد, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی ذہین اور شارپ آدمی تھا اور علم کا بہت بھوکا تھا انگولی مالا. اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے ٹیکسلا, اس زمانے کے ٹیکسلا یعنی گندھارا کی جو یونیورسٹی تھی ٹیکسلا, وہاں پہ علم حاصل کر رہا تھا. اور اس شخص کے استادوں میں سے ایک استاد جو ہے وہ اس سے جیلس تھا, اس کی انٹیلیجنس سے یا اس کی جو پیاس تھی علم کے لیے. تو وہ جب علم سکھاتے سکھاتے کسی جگہ پہ پہنچا تو وہاں اس نے کہا کہ جی اب اس سے آگے اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو نا تو تمہاری گریجویشن فی یا تمہارا اگلا جو سٹیپ ہے وہ آن ہوگا اگر تم 1000 انسانوں کی انگلیاں کاٹ کے لے کے آؤ گے. انگلیاں ثبوت کے طور پہ لانی ہے, مطلب یہ تھا کہ ان کو جان سے مارو گے. تو یہ اب تھوڑا سا وہ دیو مالائی لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو. میں مطلب جب پڑھ رہا ہوں ان چیزوں, میں نے جب ان چیزوں کو پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو, لیکن اس میں کسی نہ کسی حد تک یہ سچائی ضرور ہے کہ لیٹر آن وہ کیریکٹر جو ہے وہ انتہائی نوٹوریس جو ہے بینڈٹ اور کرمنل کے طور پہ اس زمانے میں اس معاشرے میں جانا جاتا تھا کہ وہ ایک ظالم سفاک آدمی ہے جو جان سے مار دیتا ہے, جو لوٹ لیتا ہے. پیچھے بیک ڈراپ سٹوری کچھ بھی رہی ہو, اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جب 999 انگلیاں پوری کر لیں یا 999 لوگوں کو مار چکا تو آخری بندہ پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنی ماں کو بھی مار دینا چاہیے. اور وہ وہاں پہ جب وہ ماں کو مارنے نکلا تو وہاں بدھا جو ہیں وہ آئے, اس کے تصور میں آئے, تخیل میں آئے, یا خود وہاں وہ آئے اور اس کو روکا. جب وہ روکا تو وہ اس مونک کو یا اس جوگی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا, اور وہ اب ہاتھ نہیں آ رہا, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ایک تصور ہو کس فارم میں ان کے سامنے آئے, کس طرح آئے. تو وہ فزیکلی چونکہ ایک نروان حاصل کیا ہوا ہے, یہ اگین میں بدھ ریلیجن کی وہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں, تو وہ چھو نہ پایا اس جوگی کو جو کہ بدھا تھے. اور جب وہ اتنا طاقتور ہوتے ہوئے, ظالم سفاک ہوتے ہوئے بھی اس نے دیکھا کہ یہ ایک کمزور آدمی یہ کیا حاصل ایسا کر چکا ہے, کون سا ایسا علم حاصل کر چکا ہے کہ میں اسے چھو بھی نہیں پا رہا ہوں, میں اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہا ہوں. اس نے خود کو جسم اور روح کے اس تصور سے کس طرح سے آزاد کر لیا ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر فالوور بن گیا بدھ کا, اور وہ بدھا کے فالوز میں شامل ہوا, اینڈ دین ہی واز ریزڈ ٹو بیٹر لیولز اینڈ آل دیٹ. تو کہانی یہ والی جو ہے یا یہ والی جو حکایت ہے اس کا بیک ڈراپ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو, جو اتنا برا ہو چکا ہو کہ وہ اپنی ماں کو قتل کرنے تک کے بارے میں سوچ رہا ہو, اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے, نروان مل سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو, اگر وہ دل سے اس بات کو مان لے اور وہ ٹھان لے کہ میں نے درست راستے پہ چلنا ہے. تو یہ جو بدھزم کی تعلیمات یا بدھا کے جو میسیجز تھے ان میں سے ایک میسیج ہے. اب اس میسیج کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اس کی ساری ایسپیکٹس حقیقی نہ ہوں, لیکن انگولی مالا کا کردار جو ہے بدھزم میں بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کی ایک اور چیزوں کو ڈپکٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مارا کا ایک کردار جو ہے وہ تھا ایک گاڈ آف ایلوژن اس زمانے میں. اٹ از بلیوڈ کہ جی جو گاڈ آف ایلوژن تھا ہی کیم ٹو ٹیسٹ بدھا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں مارا نے کی جو لارڈ آف ایلوژن اور یہ اس کا تصور تھا. پہلے تو اس نے کیا کہ جی دنیاوی جو ٹیمپٹیشن ہے کہ 3 خواتین 3 بیٹیاں اپنی جو ہیں ان کو بھیجا بدھا کے پاس. بدھا نے ان کو اگنور کیا, اس ٹیسٹ میں سے بدھا گزر گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انتہائی خوفناک آرمی آف ڈیمنز جو ہے وہ بھیجی ڈرانے کے لیے, ٹیمپٹ کرنے کے لیے, یا آپ کہہ لیں کہ دل میں ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے کہ شک پیدا ہو اس کے اندر کہ یہ ڈر جائے. تو ڈر جو ہے وہ جب آپ کے اندر اتر آیا تو آپ نے ایک نیگیٹو پاور کو اوور کم ہونے کا موقع دے دیا, لیکن بدھا اس سٹیپ میں سے بھی گزر گئے. تو تیسرا پھر جو ہے جب نروان کے قریب پہنچے تو مارا نے چیلنج کیا کہ تمہارا رائٹ کیا ہے اس پہ, نروان پہ کون گواہ ہے تمہارے نروان کا. تو کہا جاتا ہے کہ جی بدھا نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ دھرتی, ارتھ, زمین جو ہے یہ گواہ ہے میری گڈ ڈیڈز کی, اور میں اس کو گواہ ٹھہراتا ہوں. اب وہ ایک فلسافیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شاید اس کی فردر کوئی ڈیپتھ ہو, لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پرومس ہو کہ جی زمین میری گواہ رہے گی کہ میں اپنی ڈیڈز جو ہیں ان کو سیدھا رکھوں گا, یا زمین گواہ ہے کہ میں نے یہ اتنا جو کشٹ کاٹا ہے
اتنا جو جوگ کاٹا ہے اس کی گواہ یہ زمین ہے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو مارا کی طرف سے, لارڈ آف ایلوژن کی طرف سے ان پہ اٹیک ہوا. اور یہ بھی ایکسپلین کرنے کے لیے ہے کہ جی ورلڈلی جو چیزیں ہیں ان کو اندھا دھند ان پہ وہ نہیں کرنا, اور جو چیزیں آپ کو ڈراتی ہیں, جو خوف ہے, اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. تو یہ ایکسپلین کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ اس میں آتا ہے. صحیح. اچھا, وہ بدھا کی ایک دکھ کو ہینڈل کرنے کی بھی ایک کہانی موجود ہے, وہ کیا کہانی ہے بلا؟ ہاں جواد, اس کو رائی کے دانے یا مسٹرڈ سیڈ کی کہانی بھی کہتے ہیں. ایک عورت آئی بدھا کے پاس اپنے ایک ننھے بچے کی لاش لے کے, ڈیڈ باڈی لا کے, تو بدھا کے سامنے لا کے کہا کہ بدھا تم نروان پا چکے ہو, یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بچہ دیا خدا نے اور یہ مجھ سے لے لیا, اس کو واپس, یہ مجھے واپس چاہیے. بدھا نے کہا اچھا اس کا کچھ کرتے ہیں, موت کا حل نکالتے ہیں, اس کو تم رکھو اور تم نا ایک رائی کا دانہ یعنی مسٹرڈ سیڈ جو ہے, یہ سرسوں کا دانہ, یہ لے کے آؤ. لانا اس گھر سے ہے جہاں کبھی موت نہ آئی ہو, جس کو کبھی موت نے چھوا نہ ہو. اب اس کے اندر ہی پیغام ہے کہ موت تو ایک حقیقت ہے, یہ چلا گیا, تم نے بھی چلے جانا ہے, میں نے بھی چلے جانا ہے, سب نے جانا ہے. تو موت کی جو حقیقت ہے اس سے ضد نہیں ہے, اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو اگین یہ واقعہ ایسے ہی پیش بھی آیا ہو سکتا ہے, اور یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ موت کی ڈیفینیشن انہوں نے کیسے, بدھا نے کیسے دی, تو یہ ہے کہ جی جاؤ رائی کا دانہ لاؤ, مسٹرڈ سیڈ ایک لے کے آؤ. لانا وہاں سے ہے جہاں ویئر دا ڈیتھ نیور وسپرڈ, جہاں موت نے کبھی سرگوشی نہ کی ہو, جہاں سے موت کبھی گزری نہ ہو, which is not possible. اب وہ عورت چلی گئی ڈھونڈنے یا نہیں گئی یہ ایک الگ بات ہے, بٹ لیسن اس کا یہ تھا کہ ایسا کوئی گھر نہیں ہے دنیا میں, ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں موت نہ ہو. کس چیز کو موت نہیں ہے, کسی چیز کو ثبات نہیں ہے, ہر چیز کو موت ہے. تو یہ بدھا نے ایک خاص ڈھنگ میں ایکسپلین کیا, لوگوں کو پیغام دیا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہو. اب حکایات کا یہ ہوتا ہے نا اس خطے میں, آپ کو پتا ہے کہ حکایات اور اس طریقے سے چیز جو ہے وہ زیادہ آسانی سے لوگ ابزارب کرتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ زیادہ آسانی سے کرتے ہیں. جب ایک اسے کیا کہنا چاہیے, ڈپکٹڈ میننگ ہوتا ہے کسی بات میں, یا کہانی کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ بتانا سکھانا آسان ہوتا ہے, منتقل کرنا آسان ہوتا ہے, یاد رہ جاتی ہے بات پوری طرح. تو یہ ایک بڑی فیمس سٹوری ہے جو وابستہ ہے بدھا کی تعلیمات. وہ اسی طرح ایک اور بندہ بھی تھا جس نے بدھا کو بڑا سختی سے ڈیل کیا تھا, انسلٹ کیا تھا اسے, اور بار بار انسلٹ کیا تھا. وہ کیا کہانی ہے جواد؟ وہ ایک شخص جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بدھا کے پاس آیا اور آ کے بار بار بدھا کو انسلٹ کیا, کسی ڈھنگ میں, کسی انداز میں نا انسلٹ کر رہے ہیں وہ اس کو, ان کو جو ہے وہ پش کر رہے ہیں کسی چیز پہ. تو بدھا نے اس شخص کو اگنور کیا, پھر اس نے فردر پش کیا, بار بار جب یہ کیا تو بدھا نے اس سے کہا کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیں اور وہ تحفہ قبول نہ کرے تو وہ تحفہ کہاں جاتا ہے؟ اس شخص نے کہا obviously اس بندے کے پاس جاتا ہے جو دے رہا ہوتا ہے, اسی کے پاس رہتا ہے, وہ کہاں جانا ہے؟ تو بدھا نے کہا تو میں آپ کا یہ انسلٹ کا تحفہ قبول نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کسی بندے کی نیگیٹو انرجی, نیگیٹو پاور, کسی چیز کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے, تو آپ پہ اثر انداز کیسے ہوگی؟ سو آئی ڈونٹ ایکسیپٹ یور انسلٹس, یو کین کیپ دس گفٹ ٹو یور سیلف. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو تم مجھے دے رہے ہو وہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ تم پہ ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے اگین طریقہ ہے بات پہنچانے کا, بتانے کا. یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح پیش آیا ہو, لیکن یہ کہ اس میں جو سبق ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اسٹیبلشڈ آرڈر کو اس سختی سے ریناؤنس کرتا ہے, اس کو ہلاتا ہے, تو اس کی اپوزیشن بھی تو ہوتی ہے. تو بدھا کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا؟ ہاں جواد, یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ لیولز پہ معاشرے کے اندر اکنامک سٹرکچر, ایک ریلیجس سٹرکچر, ان کو آپ چیلنج کر رہے ہیں یا نئی تھاٹس دے رہے ہیں اور لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو ریزسٹنس کا سامنا نہ ہو. یقیناً مخالفین بھی تھے, اور لیکن اس کا نا ہم کو بہت زیادہ وہ اس طرح سے ڈیٹیلز ان کی نہیں جانتے ان چیزوں کی. بٹ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے, اور وہ ہے کہ جی ان کے جو دشمن تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک غصے میں بھرا ہوا, بفرا ہوا, اب اس کو بھوکا رکھ کے یا جیسے بھی ایک ہاتھی جو ہے اسے انٹاکسیکیٹ کر کے نا, کو نشہ دے کے بدھا پہ چھوڑ دیا. تو جو بدھا کے ساتھ لوگ تھے وہ ہاتھی کو اپنی طرف آتا دیکھ کے کہ اس طرح سے وہ جو ہے وہ نشے میں دھت ہاتھی جو ہے وہ بھاگتا آ رہا ہے, یہ تو روند دے گا. ہاتھی بس ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے. تو وہ, اور اس زمانے میں تو ہاتھیوں سے جنگوں میں وہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا,
ٹرینڈ کیا جاتا تھا کہ کیسے روندنا دشمن کی فوج. تو وہ ہاتھی جب چھوڑا گیا تو کہا جاتا ہے کہ جتنے ساتھی تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے. بدھا جو ہے وہ انتہائی کام طریقے سے کھڑے رہے اس ہاتھی کے سامنے, اور ہاتھی جو ہے وہ پاس آیا تو وہ جو کامنس تھی وہ اس پہ اس طرح اثر انداز ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی جو ہے اس نے بدھا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ وہ آ کے ان کے سامنے جھک گیا, ہاتھی رک گیا. اور یہ ایک جو ہے وہ میسج تھا سب کے لیے کہ اگر آپ اس نروان یافتہ شخص کو چھیڑیں گے یا اس کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک بدمست ہاتھی جو ہے وہ بھی ٹیمڈ نظر آ رہا ہے, اس کے سامنے جھک گیا ہے. اس چیز نے بھی لوگوں تک یہ میسج پہنچایا کہ یہ حقیقت کے راستے پہ سفر کر رہا ہے. لیکن اب یہ کہانی یا یہ بات جو ہے, یہ واقعہ یہ اپنی جگہ موجود ہے. بات وہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا لوگوں نے اٹیمپٹس لیں, جی اگر بدمست ہاتھی چھوڑے جا سکتے ہیں تو یقیناً اور بھی اس طرح کی ایفرٹس کی ہوں گی, مشکلات کھڑی کی ہوں گی. تو وہ چونکہ چیلنج کر رہے تھے, ریفارمسٹ تھے, بہت سارے موجودہ زمانے کے یا ہم سے پیچھے کے زمانے میں بہت سارے فلاسفرز, بہت سارے لوگ تذکرہ کرتے آئے اس بات کا کہ جی بدھا واز ون آف دا فائنسٹ ریفارمسٹ اسپیشلی ان دس سب کانٹیننٹ ایریا. جواد, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بدھا نے 45 سال جو ہے وہ نروان ملنے کے بعد پیدل سفر کیا اور سفر کر کے اپنا پیغام جو ہے وہ ہر جگہ پہنچایا جہاں جہاں تک ریچ تھی. اب بہت بڑی تعداد ایک دنیا میں بدھزم کو فالو کرنے والوں کی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا, نیتشے نے کہا, آئنسٹائن نے کہا, مہاتما گاندھی, مختلف لوگ جو ہیں وہ ہر طبقہ فکر سے, پولیٹیکل فلسفی کے لوگ وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہی واز اے ویری ویری بگ ریفارمسٹ ان دس ریجن. وہ ریفارمسٹ سدھارتھ گوتم بدھ 80 سال کی عمر میں تقریباً 483 قبل مسیح میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. اتر پردیش میں ایک جگہ ہے کوشی نگر, وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اور جانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ساتھ لوگ تھے ان کو پیغام یہ دیا کہ اپنا دیا خود بنے, اپنی روشنی کے لیے خود کو دیے کے طور پہ تعمیر کریں. یہ اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دی لاسٹ میسج فرام دیٹ پرسن. تو جب بدھا کی موت کے بعد جو ہے راجہ اشوک اعظم یا اشوکا دا گریٹ کے زمانے میں یہ مذہب جو ہے یہ ہندوستان سب کانٹیننٹ سے نکل کے ایک عالمی مذہب کی شکل اختیار کر گیا. تو آج دنیا بھر میں جواد کو جو بدھزم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق 32 کروڑ سے 50 کروڑ کے درمیان. اور بدھزم کو فالو کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد چائنا میں ہے. اس کے علاوہ تھائی لینڈ, جاپان, ویتنام, اس پورے ریجن میں بدھ مذہب جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے خاصی حد تک. یہ ہے بدھزم کے بانی سدھارتھ گوتم بدھ کی کہانی. آپ نے یقیناً سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے ایک بڑے اہم دور اور ایک اہم شخصیت کے اوپر آج روشنی ڈالی. تھینک یو ویری مچ عثمان. تھینک یو. تو یہ تھی کہانی نیپال کے جنگلات سے شروع ہونے والے ایک ایسے شہزادے کی جس نے بر صغیر کی پوری تاریخ اور جغرافیے کو بدل کر رکھ دیا. ایک ایسا تاریخی سفر جس کی گونج آج بھی پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. تاریخ کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا. اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک نئے تاریخی واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.